أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. درس نمبر 5 جواز عملیت الاستنباط. سابقہ درس میں آپ کے سامنے اس کی ایک مختصر سی بحث ذکر کی گئی اور 2 جوانب اس بحث کے ذکر کیے گئے تھے. ایک جانب ہے جو مکتب تشیع میں کلمہ اجتہاد کے معارض ایک نظریہ ایک فکر وجود میں آئی، اور دوسرا مطلب اہل سنت میں قواعد فقہیہ میں سے ان کا ایک قاعدہ. یہاں پر یہ توجہ کرنا ضروری ہے کہ اجتہاد اہل سنت میں کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہماری اسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ کلمہ قیاس والاجتہاد استعمال ہوا ہے. واو بعض اوقات تفسیر کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات عطف کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم اس جگہ پر واو تفسیریہ قرار دیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ قیاس اور اجتہاد ایک ہی شے ہے، لیکن اگر ہم عطف قرار دیں تو اس کا یہ مطلب ہے قیاس اور اجتہاد میں فرق ہے. بس یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگوں کو مراجعہ کرنا چاہیے اہل سنت کتب کا. اگر اہل سنت کتب اصولیہ یا کتب فقہیہ یا اس دور کی تاریخ کو ملاحظہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اجتہاد بمعنی قیاس استعمال کیا گیا، اور باقاعدہ امام ابو حنیفہ خصوصاً امام شافعی انہوں نے اس لفظ کو استعمال کر کے قیاس کی تعریف بھی کی. عربی زبان میں قیاس کہتے ہیں برابری کو، یا قیاس ایک شے کو معین کرنا. تقدیر کو بھی کہتے ہیں تقدیر الشیء، صحیح ہے، اور اسی سے مقایسہ ہے یعنی مقارنہ کرنا. قیاس مساوات کو کہتے ہیں. مختلف اس کی تعریفات ہیں. قیاس حنفی اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس ایک اصل حکم موجود ہے، صحیح، اب آپ ایک جزئی حکم آپ کو پیش آتا ہے. مثلا اصلی حکم یہ موجود ہے کہ پانی پاک ہے، صحیح ہے، اصلی حکم کیا ہے؟ پانی پاک ہے. جزیات میں سے ایک مسئلہ آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ سیب کا پانی، مالٹے کا پانی وہ پاک ہے یا نہیں. اب قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ فرع کے لیے اصل سے مقایسہ کرتے ہوئے دونوں میں شباہت کے نقطہ نظر کو پیش رکھتے ہوئے ایک کا حکم اصل کا حکم فرع کے اوپر لگایا جاتا ہے. یعنی جو حکم آپ نے اصل کے لیے ثابت کیا تھا وہی حکم آپ کس کے لیے ثابت کرتے ہیں؟ فرع کے لیے ثابت کرتے ہیں. کوئی پوچھے گا آپ نے یہ کام کیسے کر دیا کہ اصل کے لیے جو آپ نے حکم ثابت کیا تھا وہی حکم آپ نے فرع کے لیے بھی ثابت کر دیا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ کیونکہ ان دونوں کے درمیان شباہت پائی جاتی ہے. واضح یہ بات، شباہت کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے کے اوپر لگا دیا گیا. اسے کہتے ہیں قیاس و قاعدہ جو اہل سنت نے وجود دیا. کیا قیاس کاملاً باطل ہے؟ مکتب تشیع میں جس قیاس کی نفی کی گئی ہے وہ قیاس ہے کہ جو غیر منصوص باللہ ہو. ایک قیاس وہ ہوتا ہے کہ جس میں شریعت نے آ کے تعیین کر دیا کہ مثلا شراب حرام ہے، حرمت کی وجہ خود شریعت نے بیان کر دی کیونکہ لأنہ مسکر نشہ آور ہے. اب بس چونکہ وہ نشہ آور ہے اس لیے حرام ہے. اگر یہی وجہ کسی اور اشیاء میں بھی پائی جائے تو ہم اس کا حکم اس کے اوپر لگائیں گے یا نہیں؟ اس لیے مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے کہ اگر شارع نے علت اور سبب بیان کر دیا ہے تو پھر ایک کے حکم کو دوسرے کے اوپر صلاحیت دینے میں عیب نہیں ہے. لیکن اگر شارع نے بیان نہیں کیا اور آپ تخمینہ لگاتے ہیں، اندازہ گیری کرتے ہیں،
اندازہ لگاتے ہوئے ایک کے اندر علت قرار دے کے اسی علت کو دوسرے میں ملاحظہ کر کے ایک کا حکم دوسرے پہ لگاتے ہیں، اس کی شدید ترین مذمت کی گئی. اور سب سے پہلے یہ عمل شیطان نے آ کے انجام دیا. شیطان جب اسے سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے کیا کہا تھا میں آگ سے بنوں، کہ اس نے اپنے وجود اور وجود آدم اس کو قیاس کیا. اور کیسے قیاس کیا؟ اس نے کہا کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں اور آگ کو فضیلت ہے مٹی کے اوپر، اس لیے میں اس سے بالا تر ہوں. لہذا اس نے حکم بالا تری کا کس طرح سے لگایا؟ ایک دوسرے سے مقایسہ کرتے ہوئے لگایا. صحیح. اسی طریقے سے یعنی اندازہ گیری کی نا، اندازہ گیری کے اوپر ایک اس نے نتیجہ اخذ کیا. ہمارے پاس یہی وہ مطلب ہے کہ جب اجتہاد کہا جاتا ہے، اجتہاد اہل سنت میں جو قاعدہ ہے، اگرچہ اجتہاد کا مطلب جو اہل سنت نے لیا تھا وہ ذاتی اور شخصی فکر اور رائے کا ہے، لیکن ذاتی اور شخصی رائے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک دفعہ ذاتی اور شخصی رائے ہوتی ہے بغیر کسی ضابطے کے، کوئی ضابطہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تو یقیناً مذموم ہے. تفسیر بالرائے کی مذمت ہے. اپنے ذاتی ذہنی تخیلات کے اوپر، اپنے ذاتی جو آپ کے ذہن کے اندر مقارنہ ہوتا ہے معنی کے درمیان، اس سے آپ ایک نتیجہ لے لیں. جیسے ہمارے ہاں بحث مباحثے میں کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک کو دوسرے سے ملایا، فوراً نتیجہ پیش کر کے دے دیا اور کہا میں نے بڑا خوب غور و فکر کر کے یہ مطلب لیا ہے. یہ عمل تو بلا شک و شبہ باطل ہے اور اہل سنت مکاتب فکر میں بھی اکثر کے نزدیک یہ باطل ہے. لیکن ایک دفعہ ذاتی رائے اور شخصی رائے لی جاتی ہے، اپنی طرف سے خود ایک ضابطہ گھڑا اور شارع نے اس ضابطے کے سے موافقت نہیں کی، عقل نے اس سے آ کے موافقت نہیں کی اور آپ نے اس ضابطے کے تحت خود نتائج لینے شروع کر دیے، تو یہ بھی فکری اور شخصی رائے کہلائے گی. اگرچہ آپ نے ایک ضابطہ ایجاد کر کے لیا. اس کو قیاس کہتے ہیں، قیاس حنفی کہتے ہیں. واضح یہ بات. یعنی اجتہاد بے معنی رائے، فکری رائے، لیکن فکری رائے ایک دو دفعہ بغیر ضابطے کی ہوتی ہے، بلا شک و شبہ یہ بھی مسموم ہے. اور ایک دفعہ رائے ہوتی ہے ایک ضابطہ، من گھڑت ضابطہ آپ نے خود ایجاد کیا جس کی موافقت شارع نے نہیں کی. ایک آپ نے قاعدہ خود ایجاد کیا جس کی تائید شارع نے نہیں کی، ایک قاعدہ جس کی تائید عقل نے نہیں کی، اور آپ اس قاعدے کے ذریعے سے خود نتائج لینا شروع کر دیں. یہ بھی شخصی اور ذاتی رائے کہلائے گی، ایک شخصی فکر کہلائے گی، ایک ذاتی فکر کہلائے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ اجتہاد کا وہ پہلا معنی، اصطلاحی معنی تھا جو عصر امامت میں اہل بیت علیہ السلام کے دور میں وجود میں آیا، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شدید ترین اس کی مذمت کی. اس قدر مذمت کی 100 سے اوپر روایات ہم تک پہنچی ہیں. 100 سے اوپر روایات کا کیا مطلب ہے کہ کثیر روایات صادر ہوئی اہل بیت علیہ السلام سے، کیونکہ جو حصہ بھی ہم تک پہنچے گا جو صادر ہوا ہے اس سے بہت قلیل ہوگا، کیونکہ اقوال جو ہیں وہ زمانے کی نظر زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنے بڑے پیمانے پہ اہل بیت علیہ السلام نے اس قاعدے فقہی یعنی قیاس فقہی سے تعارض کیا اور اسے ٹکراؤ کیا اور اس کو مذمت کے ساتھ اس کو باطل قرار دیا. اور کئی ایسے مناظرے ہیں جو کتابوں میں نقل ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان، اور اس میں بیان بھی کیا. مثال کے طور پہ امام علیہ السلام نے پوچھا ابو حنیفہ سے کہ بتاؤ نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ ظاہری طور پہ کون سی بڑی عبادت لگتی ہے؟ نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ روزہ ظاہری طور پہ لگتا ہے. کیوں؟ نماز زیادہ اللہ کو زیادہ کون سی پسند ہے چیز؟ ظاہری طور پہ نا نماز پورا سال اللہ نے واجب قرار دی ہے یا نہیں؟ اگر روزے میں ایسی ہوتی چیز جی ہاں پوری کسی بھی صورت معاف نہیں ہے نا.
تو بڑی عبادت کون سی ہے؟ اس سوال کو اس طرح کر لیں، نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ کیونکہ وہ کسی بھی صورت اللہ نے چھوڑنا قبول نہیں کیا. یہ ابو حنیفہ نے بھی بیٹھے بیٹھے اسی طرح سوچا. اس کے مقابلے میں روزہ چھوٹی عبادت ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز بڑی عبادت اور روزہ چھوٹی عبادت ہے اور صرف بڑے چھوٹے ہونے کے عنوان سے تم ایک حکم لے لو تو ایام کی صورت میں خواتین کے اوپر نماز کی قضا واجب نہیں ہے، روزے کی قضا واجب ہے. ایام کی صورت میں روزے کی قضا واجب ہے خاتون پہ، نماز کی قضا واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے نجاست ظاہری طور پہ آپ دیکھیں، قطرہ منی کی نجاست زیادہ ہے یا پیشاب کی نجاست زیادہ ہے؟ پیشاب کی نجاست زیادہ ہے. ظاہری طور پہ آپ کو کس کی زیادہ نجاست محسوس ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے آپ، میں مثال دیتا ہوں نا کیونکہ آپ طبی صورت میں دیکھیں جو عام حالات ہیں. ایک کپڑا ہے، اس کے اوپر ایک بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کپڑا اس کے اوپر پیشاب کیا ہے، آپ اس کو اٹھائیں گے، کراہت ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ مادہ منویہ کے نشانات ہیں، آپ اس کے قریب جائیں گے یا زیادہ کراہت کریں گے؟ کس کو زیادہ جلدی دور اپنے سے کرنے کی کوشش کریں گے؟ مادہ منویہ کو. ایسا ہے یا نہیں؟ طبی طور پہ دیکھیں تو کس کی نجاست زیادہ ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ اگر پیشاب کریں غسل واجب ہوتا ہے، کیونکہ ابو حنیفہ نے یہ جواب دیا کہ پیشاب کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو کرنا پڑتا ہے پاک کرنے کے بعد. لیکن مادہ منویہ خارج ہو جائے، چاہے سوتے ہوئے ارادتاً غیر ارادتاً، اگر خارج ہو جائے، پاک جسم کو کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو کس میں نجاست زیادہ ہے؟ اب اس کے قیاس کیا نا، قیاس ہے. یہ کیا قیاس ہے؟ وضو اور غسل کے ساتھ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں نجاست زیادہ ہے، پیشاب کے کپڑے کو 2 دفعہ دھوئیں تو وہ پاک ہوتا ہے، اور مادہ منویہ جس پہ لگا ہو 1 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ قیاس سے نتائج لینا باطل ہے. اس طرح سے کئی مناظرے ہیں. ایک جی نہیں، نجاست ختم ہونے کے بعد آپ 1 دفعہ اس کو دھو لیں اور وہ عین نجاست زائل ہونے کے بعد، اسی طرح پیشاب ہے، عین نجاست جب زائل ہو تو اس کے بعد 2 دفعہ دھوئیں گے تو وہ پاک ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن مادہ منویہ لگا ہو، عین نجاست زائل ہوگی، یعنی اس کی نجس قطرات زائل ہو گئے، 1 دفعہ اسے دھوئیں گے وہ پاک ہو جائے گا کپڑا. واضح یہ بات. بہرحال اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں اور آپ نے مختلف واقعات سنے ہوں گے. خلاصہ کلام یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ حکمت جانتا ہے نا. جب اس کی حکمتیں ہمارے سامنے آشکار نہیں کی تو ہم بھی حکمتیں نہیں اپنی طرف سے گھڑ سکتے. یعنی امام علیہ السلام نے اس سے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے حکمتیں لاؤ گے دوسری طرف سے پھنس جاؤ گے. دوسری طرف کا علاج کیسے کرو گے پھر؟ کیونکہ احکامات ہیں نا، آپ کے میں سب احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل انجام دوں، یہ دسترس سے باہر ہے انسان کے. اللہ تعالیٰ حکمت اصل جانتا ہے قانون کے وضع کرنے کی. اسی لیے طہارت اور نجاست اس کا تعلق عقلی نہیں ہے. بالفرض اگر ایک کپڑا ہے اس کے اوپر ظاہری طور پہ نجاست زائل ہو جاتی ہے اور آپ پاک کرتے ہیں، احتمال تو ہوگا کوئی نہ کوئی ذرہ تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا جو دوربین سے نظر آئے وہ تو اندر موجود ہوتا ہے نا. اس لیے عقلی نہیں ہے یہ نجاست، شرعی ہے یہ نجاست کا پاک کرنا. طہارت عقلی نہیں ہے، طہارت شرعی ہے. یہ بار بار علماء بیان کرتے ہیں، بار بار، کیونکہ لوگ وہمی ہوتے ہیں. وہ ایک چیز کو دھو کے مثلا اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی نجس چیز لگ جائے، اتنا دھوئیں گے وہ جلد جو ہے نا وہ بھی ہٹنے لگ جائے گی. وہ کہے گا کوئی نہ کوئی سزا تو اندر رہ جائے گا. وہ کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ عقلی نہیں ہے، نجاست طہارت کا معیار شرعی ہے. بس آپ نے اجتہاد کا پہلا معنی ملاحظہ کیا، اصطلاحی معنی. اجتہاد کا لغوی معنی اپنی جگہ پہ باقی ہے. اصطلاحی معنی رائج اہل سنت میں ہو گیا، دیگر مکاتب فکر نے اس کو اختیار کیا، اس کی کئی شاخیں نکلی.
مسائل مرسلہ، استحسان اور اس طرح سے قواعد پہ قواعد نکالے، ان سب کے پیچھے جو اصل مرکزی سوچ ہے وہ یہی ہے، ذاتی فکری شخصی رائے یا ایک ذاتی سوچ، ذاتی فکر، اور اس کی مذمت کی ہے شریعت کے باب میں شدت کے ساتھ۔ اور اس کی ایک سیاسی وجہ بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے قرن اول کے بہت سارے سلاطین کے اعمال کو جائز قرار دیا گیا کہ ان کی ذاتی سوچ تھی، ان کا اجتہاد تھا، کیونکہ قیاس کو اجتہاد قرار دیا نا۔ قیاس کرنے کو کیا انہوں نے نام دیا؟ اجتہاد، ایک عمل کو دوسرے عمل کے ساتھ مقایسہ کر کے۔ اس کے پیچھے ایک سیاسی فکر بھی موجود ہے۔ مثلا جنگوں میں بہت سارے مسلمان قتل ہوئے، صحابہ کرام قتل ہوئے، صحابہ کرام کے گھر اجڑے۔ اب اس کو ان میں سے ایک تو ملزم ہے، انہوں نے کہا نہیں دونوں ملزم نہیں ہیں، کیونکہ دونوں نے اجتہاد کیا۔ کیسے اجتہاد کیا؟ جبکہ حق اور باطل کے معیارات واضح ہیں، قاتل و مقتول بھی آشکار ہے، اصل مسئلہ بھی واضح ہے، کیسے ادھر اجتہاد ہو گیا؟ کیا امام اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی شرائط معین نہیں ہے اسلام میں؟ یزید خلیفہ ہو یا امام حسین علیہ السلام خلیفہ ہیں، کوئی معیار موجود نہیں ہے کہ دونوں مجتہد ہو جائیں، اس سے پہلے جنگوں میں آ جائیں۔ شام کے باقی حضرات اور امام علی علیہ السلام کا لشکر برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے بہت پہلے یہ بشارت دی تھی عمار کو کہ تم کو قتل کرے گا ایک فئہ باغیہ، فئہ گروہ، اس کی صفت بیان کی کہ وہ باغی ہوگا۔ باغی کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ حق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ لہذا آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بھی اجتہاد اور یہ بھی اجتہاد؟ وہ اس لیے اجتہاد کہتے ہیں اسی قواعد کو استعمال کر کے۔ انہوں نے اپنی فکر ذاتی کے مطابق ایک چیز سوچی اور عمل کیا، انہوں نے اپنی فکر ذاتی کے مطابق سوچا اور عمل کیا۔ لہذا یہ والا قاعدہ استعمال ہونے کی ایک پیچھے سیاسی وجہ بھی ہے، اور وہ سیاسی وجہ کیا ہے کہ قرن اول میں بہت سارے سلاطین، بادشاہ حضرات، ان کے اعمال کو شرعی جواز دینے کی کوشش اسی باب سے کی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے قیاس کے اوپر شدت دکھاتے ہیں۔ ایک اجماع کے اوپر، اجماع بھی ایک قاعدہ جو انہوں نے خود ہی گڑھا کہ اہل حل و عقد اگر کسی قوم کے ایک جگہ پہ جمع ہو کے فیصلہ کر لیں وہ حکم شرعی کی مانند ہے۔ حکم شرعی کی مانند کیوں انہوں نے یہ گھڑا؟ تاکہ خلیفہ اول کی خلافت کو ثابت کرے، کیونکہ خلیفہ اول کی خلافت پہ کیا قرآنی آیت ہے؟ نہیں۔ کیا صحیح سند کوئی روایت ہے؟ اہل سنت قائل ہے کہ کوئی صحیح سند روایت نہیں ہے۔ کیا عقلی کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ شجاعت میں، علم میں، عدالت میں ان سے بالاتر حضرات موجود تھے۔ پھر کیا دلیل ہے؟ اجماع۔ اگر ابھی آپ آ کے اجماع اہل سنت، یعنی اہل سنت کی نظر میں جو اجماع کی ٹرم اور اصطلاح ہے اس کو آپ باطل قرار دے دیں تو یہ نتیجہ کہاں پہ آ کے نکلتا ہے؟ خلیفہ اول کی خلافت کے باطل ہونے پر۔ اس لیے آپ کبھی نام لے کے دیکھیں کہ اجماع باطل ہے جس اجماع کے آپ قائل ہیں، وہ اجماع قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، وہ غصے میں آ جائیں گے مد مقابل، کیونکہ اگر وہ اس اجماع کے اصطلاح کے منکر ہو جائیں تو نتیجہ سیاسی طور پہ نکلتا ہے کہ خلافت خلیفہ اول وہ باطل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ ادھر قیاس کے قاعدے کو باطل قرار دے رہے، نتیجہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ سیاسی طور پہ نکلتا ہے کہ ابتدائی زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں، یعنی ان کی رحلت کے بعد، فوراً رحلت کے بعد جو حوادث عالم اسلام میں پیش آئے ان کی آپ کیا شرعی توجیہ کریں گے؟ اگر آپ قیاس کو باطل قرار دے دیتے ہیں اور قیاس کے عنوان سے اجتہاد کو باطل قرار دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک کا حق اور ایک کا باطل ہونا ثابت ہوگا، اور جو ایک کا حق پہ ہونا اور ایک کا باطل پر ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے نتائج آگے جا کے خطرناک نکلتے ہیں۔ لہذا وہ اس قاعدے کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ہماری ایک طرف کی بات اجتہاد کا یہ پہلا معنی تھا۔ اجتہاد کی اصطلاحی معنی 4 آئے ہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ، یہ ذہن نشین کریں۔ ہم نے ابھی تک کون سا معنی اصطلاحی معنی، کیونکہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق ہوتا ہے۔ لغوی معنی کہتے ہیں جو ڈکشنری کے
تناظر میں آپ کے سامنے آتا ہے. ڈکشنری کو دیکھیں اور اس سے جو نام معنی سامنے ظاہر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لغوی معنی. اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے یا کسی علم نے یا کسی جماعت نے ایک لفظ کو کسی خاص معنی کے ساتھ مختص کیا ہے تو یہ خاص معنی اس کا اصطلاحی معنی کہلائے گا. واضح یہ بات. ایک آپ نے مثلا چیز ایجاد کی، اب آپ نے اس کا نام رکھنا ہے. مثلا آپ نے ایک جماعت ایجاد کی تاکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرے یا قوانین الہیہ کے برپا ہونے کی کوشش کرے. اب آپ اس جماعت کا ایک نام رکھیں گے یا نہیں؟ اس کا جو نام بھی رکھیں گے اس لفظ کو بول کے یہ اس جماعت کا معنی لینا، یہ اصطلاحی تعریف کہلائے گی یا لغوی؟ اصطلاحی. اصطلاحی میں ہی ہوتا یہ ہے کہ آپ لفظ کو کسی ایک نظریے کا نام دے دیتے ہیں. بس اجتہاد کے اصطلاحی معنی ہمارے پاس زمانے گزرنے کے ساتھ کتنے معنی آئے؟ 4. ان میں سے پہلا معنی کیا تھا کہ قیاس فقہی اہل سنت کی نظر میں کہ انہوں نے ایک کے حکم کو دوسرے کے لیے ثابت کیے، یعنی ذاتی سوچ، ذاتی فکر، ذاتی رائے، شخصی فکر کو اجتہاد کا نام دیا. نمبر 2 جو ہمارے پاس معنی اصطلاحی آتا ہے کہ زمانہ گزرتا گیا. اب یہ جو پہلا معنی ہے اس کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے شدید ٹکراؤ اسی لیے برتا تاکہ یہ داخل نہ ہونے پائے مکتب تشیع کے اندر. انشاءاللہ ابھی آپ اصول فقہ میں آگے اس کی دقیق طور پہ اس کا جائزہ لیں گے. ادھر اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے شدید معارضہ کیا تاکہ یہ مکتب تشیع میں داخل قاعدہ نہ ہونے پائے، کیونکہ ایک ضابطہ تو ہے، قاعدہ تو ہے، لیکن وہ قاعدہ شارع نے قبول نہیں کی، اس لیے ہمیں بھی قبول نہیں ہے. اب اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب نے بھی اس کے خلاف کتابیں لکھی. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال پیش کیا. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ملاحظہ کریں. ابھی ہم پہلے معنی پہ رہتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ کلیم اللہ نبی خدا علیہ السلام، انہوں نے سفر ایک کیا تھا جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ. اردو میں خضر کہتے ہیں، عربی میں خضر ہے، فاعل کے وزن کے اوپر ہے یہ لفظ خضر. جناب خضر کے ساتھ ایک سفر کیا. وہ سفر جدا کس بات پہ جدائی ہوئی معلوم ہے آپ لوگوں کو نا؟ واقعہ 3 واقعات ہوئے. ان 3 واقعات میں اعتراض کس نے کیا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلوات اللہ علی نبینا وعلیہ وعلیہ السلام. اب آپ اس کے اوپر غور کریں کہ حضرت موسیٰ نے مثال کے طور پہ کشتی کا واقعہ، کشتی میں جا رہے تھے تو بڑا احسان بھی لیا، تو پھر کیا کیا جناب خضر نے؟ سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا کہ کیوں سوراخ کیا تم نے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا راستہ جدا. بچہ تھا اس کو قتل کر دیا. اعتراض کس نے کیا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے. کیوں بچے کو قتل کیا؟ ایک علاقے میں گئے، بھوکے تھے، شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا. نکلنے لگے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی. کہا کیا وہ اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا. اب 3 جتنے بھی اعتراضات تھے وہ اعتراض در حقیقت ایک جو ان کی پیش نظر علت تھی ان کاموں کے پیش نظر حضرت جناب خضر کے ذہن میں یا ان کے وجود میں، وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس نہیں تھی. ایسا ہی ہے نا؟ لہذا انہوں نے قیاس کیا ان اعمال کو دیگر اعمال پہ اور ایک نتیجہ لیتے ہوئے اعتراض کیا. تو یہاں سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کام یعنی اندازہ لگا کہ آپ کا فوراً حکم صادر کرنا، جو کام اللہ نے معصوم ہستی کے ساتھ، کیونکہ یہ واقعہ آپ کو پتہ متشابہات میں سے ہے، محکمات میں سے نہیں ہے یہ واقعہ، لہذا اس واقعے سے ہم کوئی نتائج نہیں لے سکتے بڑے، سوائے وہ کلی نتائج جو قرآن کریم کی سیاق آیات سے ہمیں پتہ لگتے ہیں. اب کوئی کہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے سوراخ کیا تھا تو اس لیے میرا بھی یہ فریضہ ہے کہ میں نے جس جہاز میں سفر کیا اس کے سائڈ پہ سوراخ کروں، کیونکہ انہوں نے یہ کوئی دلیل لا سکتا ہے نا.
انہوں نے سواری میں سوار کیا تو میں کیوں نہیں سواری میں سوراخ کر سکتا؟ یہ واقعہ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے متشابہات میں سے قبول نہیں ہے اتنا. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ متشابہات میں سے، متشابہات کسے کہتے ہیں؟ ظاہری معنی اشکار ہوتا ہے، لیکن جو ظاہری معنی اشکار ہے وہ ہم مراد نہیں لے سکتے، اسے متشابہ کہتے ہیں. بہرحال ابھی آپ کو مقصد، کیونکہ یہ کتاب کا حصہ ہے، یہ باہر سے کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، آپ اس میں اصل اپنی نظر رکھیں کہ جو نقطہ ہے کہ امام نبی معصوم اولی العزم پیغمبر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کو جب قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کے پیچھے صورت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، روایات بات بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس روئے زمین پہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مجھے علم دیا. تو تب یہ واقعہ پیش آیا، اور ان کو پھر یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، صحیح، اگرچہ اولی العزم ہیں، علم عمل دونوں میں زیادہ ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر تواضع کا اظہار کیا بعد میں. بہرحال خلاصہ کلام کہ اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اندازہ گیری کو قبول نہیں کیا. غیر معصومین کے لیے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں جب تک ایک عمل میں، ایک حکم میں آشکار طور پہ علت کا پتہ نہ لگ جائے، اپنی طرف سے علتیں نہیں نکال سکتے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام، وہ دیوار کھڑی کرنے کا حکم دیا، اب اس حکم سے انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سے علتیں نکالی اور اعتراض کیا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پیش نظر اس کے پیچھے علت کوئی اور ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم ایک صادر کیا ہے، اور اس حکم میں میرے نزدیک یہ علت ہے، جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کوئی اور علت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم احکام شرعیہ کو عقلی طور پر علتیں اور اسباب قرار دیتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے. عوام الناس میں یہ لوگ عام سوال کرتے ہیں، اچھا اس حکم کی علت کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے؟ اس کا صرف ایک جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر شارع نے علت بیان کی ہے تو ہم کر سکتے ہیں، وَإِلَّا ہم علت اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ہمارا علم ہے اس حکم شرعی کی علت نہیں بیان کی گئی. واضح یہ بات. اب کوئی پوچھے ہیروئن کیوں حرام ہے، آپ کہہ دیں گے نشہ ہے. چرس کیوں حرام ہے؟ نشہ ہے، کیونکہ شارع نے علت بیان کر دی کہ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ. لیکن جہاں پہ شارع نے علت بیان نہیں کی، وہاں میں اور آپ اپنی طرف سے علت بیان کر سکتے ہیں. وہ یہی واقعے سے سیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پہ کوئی سبب دیکھا، جناب خضر علیہ السلام کے پیش نظر کوئی اور تھا. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ شیخ صدوق 381 ہجری میں ان کی وفات ہے، شیخ مفید کی وفات ہے 413 ہجری میں. شیخ مفید نے بھی پورا ایک رسالہ لکھا، اور اس کی مذمت کے اوپر نا اجتہاد کی، لیکن اجتہاد بمعنی اول، اس کی مذمت میں انہوں نے رسالہ لکھا کہ اس کا نام انہوں نے النقد علی ابن الجنید فی اجتہاد الرأی. اجتہاد الرأی میں ابن جنید سنی سے شیعہ ہوئے تھے اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بڑا ان کا نام ہے مکتب تشیع میں، لیکن یہ قیاس کے قائل تھے، واحد ایک فقیہ گزرے ہیں. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کے نقص کے اوپر، ان کے اس نظریے کے خلاف یہ رسالہ لکھا. اس کے بعد شریف مرتضی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں الذریعہ، جو کہ ان کی اصول فقہ پہ کتاب ہے، بار بار مذمت کی. ان الاجتہاد باطل، اجتہاد ہمارے نزدیک باطل ہے. وان الامامیہ لا یجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأی ولا الاجتہاد، کہ امامیہ کے نزدیک عمل ظن کے اوپر، رائے کے اوپر، اجتہاد کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے. آپ نے دیکھا شریف مرتضی نے بھی اس کی مذمت کی. اس کے بعد شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر اجتہاد کی نفی کی. العدہ فی اصول میں، ان کی اصول فقہ کی معروف کتاب، اور فرمایا القیاس والاجتہاد عندنا انہما لیسا بدلیلین، اجتہاد اور قیاس ہمارے نزدیک دونوں دلیلیں باطل ہیں، اور شریعت نے معذور فی شرع استعمالها، اس کے استعمال سے نہیں کیا ہے، منع کیا ہے.
اس کے بعد 6 صدی ہجری کے اواخر میں ابن ادریس حلی آئے اور انہوں نے بھی واضح طور پہ بیان کیا کہ قیاس، استحسان، اجتہاد ہمارے نزدیک باطل و عندنا ہمارے نزدیک باطل ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ مطلب سمجھ آیا، عصر امامت سے لے کے قرن سادس 6 صدی ہجری تک اجتہاد بالعموم علمی دنیا کے اندر پہلے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ صحیح ہے؟ اجتہاد بے معنی اول ہے قیاس یا ذاتی رائے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ اجتہاد بے معنی قیاس و ذاتی رائے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ 7ویں صدی ہجری میں محقق حلی آئے، انہوں نے دیکھا کہ جب ایک مشتفقی وہ استنباط کا عمل انجام دیتا ہے ان قواعد کے ذریعے جنہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے قبول کیا ہے، کیونکہ جنہیں قبول نہ کیا انہیں استنباط میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دیکھا ان قواعد کو استعمال کریں اگر ہم تو بڑی محنت اور جدوجہد ہوتی ہے فقیہ کی۔ اب ہمارے پاس اس مقام پہ تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آیت یا روایت اس سے حکم شرعی آشکار ہو، آشکار حکم شرعی، تو کیا اس میں ہمیں معنی لینے میں زحمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آشکار ظاہر نص سے ظاہر نہ ہو معنی تو اس میں دقت کی ضرورت ہوگی، قواعد استعمال کر کے خوب محنت جدوجہد کرنے پڑے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ بس ادھر محقق خلی نے یہ کہا کہ اگر ایک نص کے اندر سے ظاہر نص سے معنی سمجھ نہیں آتا اور آپ کو استنباط کرنا پڑتا ہے قابل قبول قواعد کی مدد سے، تو یہ عمل چونکہ انتہائی جدوجہد ہوتی ہے، جدوجہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کا نام انہوں نے اجتہاد رکھ دیا۔ بس دوسرا معنی اجتہاد کیا ہے کہ اگر ایک معنی ظاہر نص سے آشکار نہ ہو بلکہ آپ کو مصادر شریعت سے قواعد استنباط، قواعد یا اصول استنباط کے ذریعے سے حکم شرعی کو حاصل کریں تو اس عمل کا نام کیا رکھ دیا؟ اجتہاد۔ یہ اس کا مثبت معنی ہے یا نہیں؟ بس یہاں سے مثبت معنی شروع ہوا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک نئے معنی کا استعمال، ایک لفظ کو اس نئے معنی میں استعمال کرے تو وہ رائج فوراً نہیں ہوتا، لیکن شروع ہو گیا۔ زمانہ گزرا ہوا یہ کہ آئندہ آنے والے 2-3 صدیوں میں تیسرا معنی اجتہاد نے حاصل کر لیا، اور وہ کیا تھا؟ استنباط اگر ظاہر نص سے کیا جائے یا استنباط کا عمل قواعد کے ذریعے سے ظاہر نص کے علاوہ دیگر موارد میں کیا جائے، ہر 2 صورتوں میں اس عمل کا نام اجتہاد کہلانے لگا۔ صحیح؟ یہ اس کی ہمارے پاس تیسری ترقی یافتہ صورت آ گئی کہ ظاہر نص کو بھی شامل ہے، اور جہاں پر نص سے معنی ظاہر نہیں ہے بلکہ قواعد، قابل قبول قواعد کے ذریعے سے آپ کو حکم شرعی اور موقف عملی کو نکالنا پڑتا ہے، استنباط کرنا پڑتا ہے، اس کو اجتہاد کہا گیا۔ بعد میں جو ہمارا معاصر زمانہ ہے، چوتھا معنی حاصل کیا، اور ہر وہ عمل ایک فقیہ حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے، ہر وہ عمل جس کو ایک فقیہ حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے، اس عمل کو اجتہاد کہہ دیا گیا۔ صحیح ہے؟ یا تو ہمارے پاس حکم شرعی آشکار ہے، حکم شرعی آشکار ہے، کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں، یا آشکار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب آپ کو جب آشکار کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ اس آشکار کرنے کے لیے جو بھی عمل انجام دیں گے، چاہے اصول فقہ کے قواعد جاری کریں، چاہے آپ عناصر مختصہ عناصر خاصہ کو جاری کریں، چاہے منطق کے قواعد جاری کریں، جو عمل بھی انجام دیں گے اسے کیا کہہ دیا گیا؟ اجتہاد۔ اور جو یہ عمل انجام دینے والا ہے اسے مجتہد کہہ دیا گیا۔ پہلے معنی اور چوتھے معنی میں فرق ہے یا نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ یہی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بعض استعماری سوچ رکھنے والے انہوں نے، کیونکہ پاکستان میں فتنے برپا کرنا ان کا کام ہے، انہوں نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ دیکھیں
شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کیا کہ کلمہ اجتہاد ماضی میں منفی معنی میں استعمال ہوتا تھا. اب آگے انہوں نے اور آپ کو نہیں بیان کیا اور کہا کہ دیکھو منفی معنی میں استعمال ہوتا تھا. جو لفظ ہے ہی منفی، جس کی مذمت اہل بیت نے کی ہے، آج کے دور میں اسے کیوں انجام دیا جاتا ہے؟ اب یہ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نا، ذہنی اور فکری طور پہ. یہاں پہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحقیق کی. آج کے دور میں کلمہ اجتہاد وہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں وہ قواعد جو شارع نے قبول کیے ہیں، جسے عقل نے قبول کیا ہے، ان کو تطبیق دیتے ہوئے آپ حکم شرعی کو جو اخذ کرتے ہیں، اس عمل کا نام اجتہاد رکھ دیا گیا، اور یہ بلا شک و شبہ قابل قبول عمل ہے. اس لیے اس توہم جو آج کل پھیلے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس تاریخی ایک ضابطہ آیا، اس کے تناظر میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. ادھر سوال پیدا ہوگا استنباط بذات خود کسے کہتے ہیں؟ بس استنباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم شرعی کو قواعد کے ذریعے سے نکالنا. اس حکم شرعی کو نکالنا یہ استنباط کہلاتا ہے. حکم شرعی یا نکلا ہوا اشکار موجود ہے، اسے استنباط نہیں کہتے. یا حکم شرعی کو نکالا جاتا ہے قواعد کی مدد سے، دلیل کی مدد سے، اصول کی مدد سے. اگر حکم شرعی کو نکالا جائے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ استنباط. اور استنباط کرتے ہوئے ہر عمل جس کو انجام دیا جائے اسے اجتہاد کہا جاتا ہے. استنباط کی دنیا میں برپا ہونے والے ہر عمل کو اجتہادی عمل قرار دیا جاتا ہے. اور اسی سے پھر دلیل اجتہادی اور دلیل فقاہتی آگے جا کے تقسیم ہوئی کہ آپ سابقاً اس کا تعارف پڑھ چکے ہیں. آج بھی ہماری یہ عبارت رہ گئی انشاءاللہ تعالی. اب ہمارا یہ درس کمپلیٹ ہوا اور آپ نے اس میں نکات دیکھے کہ جو شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے تھے. انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کی عبارت کو ملاحظہ کریں گے اور اسی ترتیب سے یہ سارے کے سارے مطالب دوبارہ تکرار آپ کے سامنے ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.